بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 74 میں باب ما یحل اکلہ وما یحرم فصل اول سے حدیث نمبر 4119 سے لے کر 4124 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مقدسہ کی راویہ ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم متفق علیہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول کریم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونکتا تھا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. گویا اس میں چھپکلی کو مار ڈالنے کے حکم کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. الوزغ اس کی جمع اوزاغ ہے، چھپکلی کو کہتے ہیں. منجد نے جو تصویر دی ہے وہ بھی چھپکلی کی ہی ہے. مصباح اللغات میں بھی اس کا ترجمہ چھپکلی ہی لکھا ہے. مظاہر حق نے اس کا ترجمہ گرگٹ سے کیا ہے جو محل تأمل ہے. چھپکلی بہت زہریلا حیوان ہے. اگر کھانے میں گر جائے تو اس سے سب کھانے والے مر جائیں گے. یہ شاذ و نادر کسی کو کاٹتا ہے لیکن کاٹتے ہی آدمی مر جاتا ہے. ایک دفعہ اس نے ایک طوطے کو باہر سے ڈس لیا تھا اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے طوطا مر گیا تھا. اس کو مارنے کا اس لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس نے بدنیتی کا اظہار کیا تھا اور طبعی شرارت کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑکائی ہوئی نمرود کی آگ میں پھونک مار دی تھی. ورنہ اس کی پھونک سے کیا اثر پڑ سکتا تھا، صرف عداوت کا اظہار کیا تھا. اس لیے اسلام میں اس کے مارنے پر انعام یہ ملتا ہے کہ اگر ایک بار میں مر گئی تو 1 سا صدقے کا ثواب ملتا ہے اور اگر زیادہ بار میں مر گئی تو نصف سا صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ ایک بار میں اکثر نہیں مرتی. ہاں، اس کے لیے اگر غلیل اور ایئر گن کو یوز کیا جائے تو وہ بہترین اسلحہ ہے، اس سے یہ فوراً مر جاتی ہے. حضرت عائشہ گھر میں اس کے مارنے کے لیے 2 ڈنڈے رکھتی تھیں، ایک گھر کے صحن میں، ایک اندر کمرے میں. انڈے کے خول رکھنے سے چھپکلی بھاگتی ہے. اگلی حدیث مقدسہ میں چھپکلی کے مار ڈالنے کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے مارنے پر 100 نیکیوں کے ثواب ملنے کا بیان ہے، بشرطے کہ مارنے والا پہلی ہی دفعہ میں اس کو مار ڈالے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا، رواہ مسلم. حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کا نام فویسق رکھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم نے فرمایا
جو شخص گرگٹ کو ایک ہی بار میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، دوسرے بار میں اس سے کم اور تیسرے بار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرست نملة نبیا من الانبیاء فامر بکریة النمل فاحرقت فاوحى اللہ تعالی الیہ ان کرستک نملة احرقت امة من الامم تسبح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اللہ کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے بل کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، چنانچہ بل کو جلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے جماعتوں میں سے ایک جماعت کو جلا ڈالا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی اس کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں چیونٹی کو مارنے کے مسئلے کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ اس کی توضیح و تشریح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ نبی جن بعض نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ تھے اور بعض نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ مرکات میں لکھا ہے کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، ایک قوم میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب تیرا عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، حالانکہ سب مجرم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھانا چاہا تو وہ نبی درخت کے نیچے سو گئے، ایک چیونٹی نے کاٹا، آپ نے سب کے بل جلا ڈالے۔ اللہ رب العزت نے بطور عتاب پوچھا کہ سب کو جلا دیا، حالانکہ ایک نے کاٹ لیا تھا۔ اس میں اشارہ تھا کہ کبھی امتیاز مشکل ہو جاتا ہے تو سب کو مارنا پڑتا ہے۔ اس نبی کے جلا ڈالنے پر عتاب نہیں ہوا بلکہ سب کے مار ڈالنے پر عتاب ہوا، لیکن یہ ان کی شریعت تھی۔ ہماری شریعت میں چیونٹی، کھٹمل، جوئیں وغیرہ ان کو جلانا جائز نہیں ہے، کسی اور طریقے سے مارنا چاہیے۔ جس چیونٹی نے ایذا پہنچائی ہے بطور سزا اس کا مارنا جائز ہے، مگر جلانا یا سب کا مارنا جائز نہیں ہے۔ چیونٹیوں کے بھگانے کا ایک عمل مرکات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کرسی پر بیٹھ جائے اور چیونٹی کو مخاطب کر کے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، انی احرج علیکن الا خرجتن من داری فانی اکرہ ان تقتلن فی داری۔ آئیے اگلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفارة في السمر فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ، رواہ احمد و ابو داود اور رواہ الدارمی عن ابن عباس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ اگر گھی کے اندر چوہا گر جائے اور مر جائے اور وہ گھی جمع ہوا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کھانے کے مصرف میں لاؤ، اور اگر وہ گھی پتلا یعنی پگھلا ہوا ہو تو پھر اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، یعنی اس کو مطلقاً نہ کھاؤ۔ یہ احمد، ابو داود، دارمی کی روایت ہے، اور
دارمی نے اسے ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے۔ اس کی توضیح کے اندر ذکر کر رہے ہیں مائعان کے حوالے سے، اگر گھی وغیرہ جامد ہو تو اس کا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، یہاں مایا چیز کا مسئلہ ہے، یعنی اگر گھی وغیرہ پگھلا ہوا ہو اور اس میں چوہا وغیرہ گر کر مر جائے تو سارے کا سارا مایا نجس ہو جائے گا اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب اس قسم کی چیز کے کھانے اور فروخت کرنے کے علاوہ کسی استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں بعض علماء کے نزدیک مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو ضائع کرنا لازم ہے۔ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کے گھی اور تیل وغیرہ کو چراغ میں استعمال کیا جاتا ہے، کشتیوں میں جسم پر ملا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی کے مشہور قول کے مطابق بھی اسی طرح ہے، اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اسے کسی طرح بھی استعمال نہ کرو، نہ کھانے میں، نہ لگانے میں، نہ چراغ جلانے میں، مگر حق یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے کے قریب نہ جاؤ۔ دوسری طرح اس کا استعمال درست ہے، جیسے اس کے ساتھ چراغ روشن کر لینا۔ اگر تیل ناپاک ہو جائے تو اس کا صابن میں استعمال کر لینا۔ خیال رہے کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو پہلے ذکر کیا ہے کہ پتلے ناپاک گھی کا آس پاس پھینک دینا کافی نہیں ہے، اسے اس طرح پاک نہیں کیا جا سکتا۔ مایا، گھی، تیل، دودھ، ان کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ اسے پتلے پاک گھی کے ساتھ بہا دو، پاک ہو جائے گا۔ من، 2 من گھی، تیل یا دودھ پھینکا نہیں جائے گا۔ پتلی چیزوں کے پاک کرنے کے 3 طریقے علماء و مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مایا کے ساتھ بہا دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔